بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہ جب تک انسان کی زندگی ہے انسان کے اعمال لکھے جاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دائیں اور بائیں کندھے پر دو فرشتے مقرر کیے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ یہ انسان کی نیکیاں اور برائیاں دونوں لکھتے رہتے ہیں، انسان کی نیکیاں اور گناہوں کو محفوظ کرتے رہتے ہیں۔ دائیں کندھے والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں کندھے والا گناہ اور ہماری خطاؤں کو لکھتا ہے۔ اور جب تک انسان زندہ ہے تو یہ دونوں فرشتے انسان کے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی انسان کی موت واقع ہوگی اعمال کے لکھے جانے کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، بند ہو جائے گا، اور جو انسان نے زندگی میں اچھائیاں یا برائیاں کی ہوں گی ان کی جزا سزا اس کو ملے گی، اس کا بدلہ ملے گا، اور نیا جو اعمال کا سلسلہ ہے، نیکیوں کا سلسلہ ہے، وہ منقطع ہو جائے گا۔ زندگی میں جو اس نے نیکیاں کر لی وہی اس کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گی۔ تو میں حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا، اس کے اندر مجھے ایک حدیث نظر آئی جس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو بعض چیزوں کا نیکیاں ملتی رہتی ہیں، اجر ملتا رہتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں 3 چیزوں کا ذکر آیا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو 3 چیزوں کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اس سے زیادہ چیزوں کا ذکر آیا ہے، اس میں ذکر ہے کہ 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ مرنا تو ہر ایک انسان نے ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس لمحے ختم ہو جائے۔ اس بات پر تو ہمارا یقین ہے کہ مرنا ہم سب نے ہے، اور کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، تو اس لیے تو فرمایا کہ مرنے سے پہلے مرنے کی انسان تیاری کر لے۔ تو وہ چیزیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتا رہتا ہے وہ چیزیں میں بتانے جا رہا ہوں، ان کو نوٹ کر لیں۔ کون انسان ہے جو نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد بھی ہمارا نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے، ہمیں نیکیاں ملتی رہیں، اجر و ثواب ملتا رہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہماری نیکیوں کا سلسلہ چلتا رہے۔ تو حدیث پاک میں وہ کون سی 3 باتیں ہیں جن کا ذکر آیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے، دوسرے وہ علم جس سے لوگوں کو نفع ہو، تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ یعنی 3 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ایک صدقہ جاریہ، کسی نیک کام میں، اچھے کام میں آپ نے پیسے لگا دیے، رقم لگا دی اور وہ چیز چلتی رہی، یا جس طرح مسجد میں کوئی تعمیر ہو رہی ہے اس میں آپ نے حصہ لگا دیا، مدرسے میں کوئی تعمیر ہو رہی ہے جہاں بچے قرآن شریف پڑھیں گے، دین کا کام ہوگا، دعوت تبلیغ ہوگی، وہاں آپ نے اپنی رقم لگا دی، تو جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا تو یہ آپ کا ثواب بھی جاری رہے گا، اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ دوسرا وہ علم جس سے لوگوں کو نفع ہو، آپ نے کسی کو علم سکھا دیا، قرآن سکھا دیا، نماز سکھا دی، آپ نے اچھی بات سکھا دی، اور مرتے دم تک اس پر وہ شخص عمل کرتا رہے، یا آپ نے اجتماعی طور پر کسی کو دعوت دی اور دین کی بات سکھائی، آپ کی بات سے لوگ دین کی طرف آ گئے، سمجھ آ گئی، نماز کے پابند ہو گئے، تو اس علم سے لوگ نفع جب تک اٹھاتے رہیں گے، آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ جو آپ کی وجہ سے لوگ راہ راست پر آئے ہیں ان کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، انسان نے اپنی اولاد کو نیک بنایا، دین سکھایا، اچھائی سکھائی اور حافظ بنا دیا، دین پہ لگا دیا، تو وہ اولاد جب تک دین پر چلتی رہے گی اور اس شخص کے لیے بھی دعائیں کرتی رہے گی تو اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد انسان کو ملتا رہتا ہے۔ ایک اور روایت میں اس سے زیادہ چیزوں کا ذکر ہے، اس میں 7 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ ایک تو کسی کو علم پڑھایا گیا، قرآن سکھایا، دعوت دی، حدیث سکھائی، نماز پڑھائی،
نماز کا طریقہ سکھا دیا، تو یہ اس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح کوئی نہر جاری کروا دی، یا کنواں کھدوا دیا، کنواں بنا دیا، یہ مسجد میں مدرسے میں بورنگ کا کام کرا دیا، یا راستے میں کہیں بورنگ کا انتظام کرا دیا، آتے جاتے مسافر اس سے پانی پی رہے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، تو اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے۔ کوئی درخت لگا دیا، درخت آپ نے لگوا دیا، لوگ اس کے نیچے بیٹھیں گے، آرام کریں گے، سایہ حاصل کریں گے، دعائیں دیں گے، تو درخت ان کی عمر بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے، سالوں سال ان کی عمر ہوتی ہے، تو درخت جو ہے یہ اس کا بھی ثواب انسان کو مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے۔ اگرچہ اس درخت کو ہماری گورنمنٹ کٹوا نہ دے، ہمارے بلدیاتی ادارے کٹوا نہ دیں، تو وہ چلتا رہے، درخت لگا رہے، اس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں، اس کا ثواب بھی انسان کو مرنے کے بعد ملتا رہے گا۔ کوئی مسجد بنا دی اور قرآن پاک میراث میں چھوڑا ہو، یعنی قرآن پاک آپ نے وراثت میں چھوڑا ہو، آپ نے بچوں کو قرآن سکھا دیا، قرآن پاک کے نسخے مدارس میں مساجد میں آپ نے رکھوا دیے اور دے دیے، یا قرآن آپ نے لوگوں کو سکھایا ہو، پڑھایا ہو، تو میراث میں جو چھوڑا ہے اس کا ثواب بھی جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے، جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتا رہتا ہے۔ یا ایسی اولاد چھوڑی جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے، یعنی اولاد نیک ہے، مرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت ہمیشہ کرتی رہتی ہے، اس کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہے، تو اس اولاد کے نیک عمل کا، اس کی دعاؤں کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا۔ تو اس لیے انسان جو ہے یہ کام کر کے، نیک کام کر کے دنیا سے جائے، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ابھی دو دن پہلے میں نے ایک جنازہ پڑھایا، جو ایک 15 سال کی بچی کا جنازہ تھا، اور جس کو اچانک موت واقع ہو گئی۔ تو 15 سال کی بچی ہے، اس کو اچانک موت واقع ہو گئی، 15 سال اس کی زندگی تھی، ابھی بلوغت کی عمر اس کی شروع ہوئی تھی کہ دنیا سے چلی گئی۔ اور اس سے پہلے گزشتہ ہفتے ہمارے ایک اور جاننے والے ہیں، ان کے بہنوئی کا انتقال ہوا، جن کی عمر تقریباً 35-36 سال کے قریب تھی، ابھی شادی ہوئی تھی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اچانک اٹیک ہوا ہے، کوئی وہم و گمان میں نہیں تھا، خود ہاسپٹل گئے، ڈاکٹر کے پاس گئے، ہاسپٹل پہنچ کر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس طرح اچانک موتیں واقع ہو رہی ہیں، اچانک موت آ رہی ہے، تو ہر انسان کو موت کی تیاری کر لی چاہیے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کا جو ہے حکم دینا چاہیے، یعنی نیکیوں کا حکم دے، برائیوں سے انسان روکے، اور اس کے نیکیوں کا حکم دینے سے لوگ نیکی پر چل پڑے، اور برائیوں سے روکنے کی وجہ سے برائیوں سے رک گئے، تو انشاءاللہ جب تک وہ زندہ رہیں گے، اچھائیاں کرتے رہیں گے، برائیوں سے رکے رہیں گے، مرنے کے بعد اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان اگر برے کام چھوڑ کر گیا ہو اور اس کی برائیوں پر، برے کاموں پر لوگ کام کرتے رہے، عمل کرتے رہے، تو اس کے ان برے کاموں کی وجہ سے اس کو مرنے کے بعد بھی اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ لیکن جو اچھائیاں چھوڑ کر گیا ہے، اچھائیاں چھوڑ کر جانے والے کو اس کا نیکیوں کا، اچھائیوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے ہر انسان نے مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، کیوں نہ ہم ایسے کام کر لیں، کیوں نہ ہم اپنی رقم ایسی جگہ پر خرچ کر لیں جو صدقہ جاریہ والے کام ہوں، جو نیکی کے کام ہوں، کیوں نہ ہم اچھائیوں کو پھیلائیں، کیوں نہ ہم قرآن پاک کو پھیلائیں، دین کو پھیلائیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، نیکی کی ترغیب دیں، اپنی اولاد کو اچھا بنا لیں، کنویں کھدوا لیں، بورنگ کروا لیں، درخت لگا لیں، سبیلیں لگا لیں، تو یہ سارے نیک کام ہیں، ان پر عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔